الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے اور وہی اس کائنات کے مالک ہے، اور اس کائنات نے اپنی پہچان کرانے کے لیے جہاں بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ہر زمانے میں ہر وقت کے جو نبی تشریف لائے، وہ صرف اس لیے نبی تشریف نہیں لائے کہ وہ جو ہے وہ انسانوں کو اللہ کا تعارف کرائے، بلکہ ہر زمانے میں اس زمانے کے نبی کو اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ اس نبی کی انسانیت پیروی کرے۔ اس لیے نبی کو کامل اور مکمل بنا کر اللہ رب العزت بھیجتے تھے تاکہ اس کی انسانیت پیروی کرے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آپ ہی کے طریقے کے اندر کامیابی ہے، اس بات کا جو ہے وہ سکہ لگا کر اور اس بات کو یقینی بتا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب نبی جو دنیا میں تشریف لائے تو وہ اس لیے لائے تاکہ انسانیت نبی علیہ السلام کی پیروی کرے، اس لیے نہیں کہ نبی علیہ السلام کی صرف باتیں کی جائے، بلکہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی مکمل پیروی کی جائے، اور اسی کا نام طریقت ہے۔ اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی اپنی کتاب فیوض یزدانی میں لکھتے ہیں کہ تیرے پاس اسلام ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ معلوم ہوا کہ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ اسلام ظاہری شریعت کو کہتے ہیں، روزے کو، نماز کو، حج کو، زکوٰۃ کو، عمرے کو، خیرات کو، یہ سب شریعت ہے، اور طریقت یہ ایمان کا نور ہے۔ اس لیے طریقت کہتے ہی اس کو ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل پیروی کی جائے، اسی کا نام طریقت ہے۔ یہ تو لوگوں نے بنا لیا ہے اس کو، اور اس کے بارے میں غلط چلا دیا ہے کہ طریقت والوں پر نماز بھی معاف، اور پھر سنگیت بھی سنے اور باجا بھی بجائے۔ کہا یہ سب نہیں ہے، طریقت ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے مطابق عمل کرنا۔ اس لیے دیکھو، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، یہ جس کو امامہ کہتے ہیں، تربن کہتے ہیں، یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، بالکل پکی بات ہے کہ ٹوپی حضور نے پہنی ہے اور ٹوپی پہننا ہی چاہیے۔ یہ سب بے ادبی ہے، بغیر ٹوپی کے آج کل فیشن چلا ہے، سمجھے؟ یہ کوئی کہیں کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو ڈھانپا ہے۔ خیر، تو ایک سنت ہے کہ آپ امامہ باندھتے تھے، ایک سنت ہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی، تمام انبیاء کے چہرے پر داڑھی تھی۔ یہ دو سنتیں ہیں، بغیر ایمان کے یہ ناقص جو ہے، لوگوں نے اس دو سنت کو اپنا لیا۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے، جس کو جو ہے وہ بدقسمتی سے آپ لوگ سردار کہتے ہیں، میں ان کو سیکھڑے ہی کہتا ہوں۔ یہ کہاں سردار، سردار تو ہم ہیں۔ تو دو چیزیں لے لی، بغیر ایمان کے ہیں، لیکن دو سنتیں لے لی، ایک تربن باندھ لیا، امامہ باندھ لیا، ایک داڑھی رکھ لی، دو سنت اپنائی نہ دنیا نے ان کو سردار کا۔ مسلمانوں، ہم جس نبی کی پیروی کرتے ہیں، جس نبی کو آخر الزماں کہتے ہیں، کائنات کا امام مانتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات مانتے ہیں، اس کی دو سنتوں کا اثر یہ ہے، دنیا ان کو سردار کہتی ہے، ہزاروں سنتیں انتظار کرتی ہیں، ہزاروں سنتیں باقی ہیں، ہزاروں سنتیں عمل کرنے کو ہیں، اور پھر تو ہم ایمان والے ہیں، ایک رب کریم کو مانتے ہیں۔ اگر ان سنتوں پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر دنیا ہمیں سردار ماننے کو تیار ہے۔ تو حضور جو دنیا میں تشریف لائے، وہ اس لیے لائے کہ ان کی زندگی کی پیروی کی جائے اور آپ کو دیکھ کر چلا جائے۔ خیر، حضور کی باتیں یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ بہت بڑے کی باتیں ہیں تو باتیں بھی بڑی ہے، لیکن اصل تو حضور کی زندگی ہماری زندگی میں آنا چاہیے، ہماری زندگی اس سے میچ ہونا چاہیے، اور اسی کا نام طریقت ہے۔ اور حضور کے جہاں بہت سارے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اس میں سب سے بڑے 3 حق ہے۔ ویسے تو بہت حق ہے، ہم حضور کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن 3 حق ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے ہیں اور بہت واضح ہیں۔ ایک حق تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا یہ ہے، جب ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، آخری پیغمبر مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، آپ نبوت لے کر تشریف لائے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، شکیلیت آئے، مماتیت آئے، کتنے ہی آئے چلے گئے، اللہ نے پاش پاش کر دیا، کہا آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک آپ ہی کا طریقہ چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بے شک تشریف لائیں گے، لیکن ان کی شریعت نہیں ہوگی، شریعت محمدیہ ہی پر چلیں گے۔ مانتے ہیں اگر تو 3 حقوق بڑے ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ سے ہم محبت کریں، محبت یہ پہلا حق ہے کہ محبت میں کمال پیدا کرے۔
मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखा देगी, जरा आहिस्ता आहिस्ता उधर रुझान पैदा कर। सबसे पहले नबी से मोहब्बत की जाए, और इसी से ये तरीका और जो है वो सिलसिला और तरीक चला है कि अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपने जो है वो मज़ार मुक़द्दस में तशरीफ फरमाए, और अब जो है वो हमारी आंखों से ओझल है, तो आपकी जिंदगी के मुताबिक जो जिंदगी बनाकर चलता है अल्लाह ताला उससे काम लेते हैं। उसी सिलसिले को सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और चारों सिलसिले के लाखों औलियाए कामिलीन उसी सिलसिले से आए हैं। तो एक तो तकाजा ये है कि मोहब्बत हो। मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत इसको कहते हैं कि सारी दुनिया से और सारी दुनिया की चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें रसूलुल्लाह से हो। यहां तक फरमा दिया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु, वो आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरी जात से इतनी मोहब्बत न करे जितना कि बल्कि हर शख्स से ज्यादा मोहब्बत करे, अपनी माँ से, बाप से, अपनी औलाद से सबसे ज्यादा महबूब मैं न हो जाऊं, उस वक्त तक आदमी मोमिन नहीं हो सकता। तो एक हक तो मोहब्बत का है, हम नियत करें कि हम हुजूर से मोहब्बत करेंगे। जब हुजूर से मोहब्बत करेंगे तो फिर चेहरा मोहरा हुजूर की तरह होगा, फिर हमारा चलना हुजूर की तरह होगा, फिर हमारा जो है लिबास हुजूर की तरह होगा, फिर हमारा सब कुछ तरीका हुजूर की तरह होगा। लेकिन अब ये तरीका हम जानते नहीं। अहले इल्म हजरात मौजूद है, अल्लाह वाले मौजूद है, इसीलिए कहा जाता है कि सोहबत का दीन ये बड़ा मजबूत होता है। आजकल तो तरीक भी पता नहीं कैसे हाथों में चला गया। मिनट 2 मिनट 10 मिनट बैठे नहीं, देखा नहीं, परखा नहीं, रहे नहीं, सहे नहीं, और बस सबको ये फिक्र है मुझे खिलाफत मिलनी चाहिए। पता नहीं ये क्या शौक लगा है। हालांकि ये तो कांटों का भरा रास्ता जो है वो देता है शेर कि अब तुम्हें जो है इसको संभाल कर लेकर चलना, लेकिन लोगों को शौक हो गया। खैर वो दूसरा मौजू है। तो सबसे पहला हक तो ये है कि हुजूर की जात से मोहब्बत हो, और उससे मोहब्बत करने वाले से भी मोहब्बत हो। मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि के खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि तशरीफ लाए। रोजाना रात में अपने शेख की खिदमत में पहुंचा करते थे। अरे अल्लाह वाले के पास जाते थे, शेख बनाया है ना हाथ दिया है। हम तो इसको भी रस्म समझते हैं, हाथ दिया है। ये हाथ और ये जो है वो इतना जो है बेकीमत नहीं है कि आज किसी के हाथ में दिया, कल किसी के हाथ में दिया। इसलिए कहता हूं सोच समझ कर दो, और जहां सौदा करो पूरी तरह बिक जाओ, पूरी तरह अपना सौदा कर लो। तो कहा बहुत सोच समझ कर हाथ दिया था, और बहुत सोच समझकर मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती के जो है वो दर पर आए थे और बैठ हुए थे। रोजाना हजरत की खिदमत के लिए आते थे, पैर दबाने के लिए आया करते थे कि मेरे शेख है। एक दिन आपके दादा पीर तशरीफ लाए थे, ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा उस्मान हारूनी से मशहूर है। पड़ोस के कमरे में हजरत का कयाम था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पैर दबा रहे थे। थोड़ी देर के बाद मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फरीदुद्दीन आज तो तुम्हारे दादा पीर तशरीफ लाए, आज उन्हीं की खिदमत कर लो। गए
اور ان کی خدمت کرنا شروع. تھوڑی دیر کے بعد پھر معین الدین اجمیری چشتی کے حجرے میں تشریف لے آئے. پوچھا ہم نے تو آپ کو وہاں بھیجا تھا, آپ یہاں چلے آئے؟ کہا ہاں حضرت, دل آپ کو دیا ہے, آپ وہاں بھیجتے. دل آپ کو دیا ہے, آپ وہاں بھیجتے. یہ جملہ دادا پیر خواجہ عثمان ہرونی نے سنا, فوراً کھڑے ہو کر تشریف لائے اور کہا کہ معین الدین آج اس کو کچھ دے دو. اس کے بعد معین الدین اجمیری چشتی نے اپنے سینے سے لگایا اور ایسی کامل توجہ دی, اور اس کے بعد آپ کو خرقہ خلافت دیا, اور اس کے بعد کا عالم کیا ہے اب میں نہیں سنا پاتا. تو محبت میں کمال ہونا چاہیے. سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. یہ تمام سلسلے برحق ہے اور کوئی کسی کا اوپر نیچے ایسا کچھ نہیں ہے, سب نے کام کیا ہے. آج کل تو کچھ بہت سارے فاسق لوگ آنے لگے, ہمارا سلسلہ یوں, ہمارا یہ کچھ نہیں, یہ سب حضور تک پہنچنے کے طریق ہے, سب برابر ہیں. سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ سفر میں گئے, ان کے پاس ایک بچہ رہتا تھا ابراہیم نوجوان. خدمت کے لیے لوگ اللہ والوں کے پاس اپنے بچے خدمت کے لیے چھوڑ جاتے. اب کیا کرتے, اچھے بیپاری کے پاس چھوڑتے. کوئی اچھا بیپاری ہے صورت میں, کیوں میرا بچہ چھوڑنا ہے, کیوں کہ ذرا کان کترنا سیکھ جاوے نا وہ بھی. پہلے لوگ اللہ والوں کے پاس چھوڑتے تھے. ہاں آج کل تو اللہ والوں کے پاس آتے بھی تب ہے جب مسئلہ گچوا جاوے. اب کہا کہ اب تو ایسا ہے کہ گاڑی کے چاروں ٹائر پنچر, اب چلنے والی نہیں ہے, تو کہ اب ان کے پاس چلے جاؤ, وہاں تک ان کو یاد بھی نہیں کرتے. خیر یہ سب دوسری باتیں ہیں, لیکن سلیم چشتی کے پاس ابراہیم رہا کرتے تھے. ایک دن آئے سفر سے, پوچھا ابراہیم کوئی آیا تھا شہر میں؟ کہا ہاں حضرت, کل ایک بزرگ آئے تھے. کہا کیا اعلان کرتے تھے؟ کہا جس نے میرا چہرہ دیکھا اور میری زیارت کر لی وہ جنتی ہے. اللہ والے کبھی کبھی وجد میں آ جاتے, اور اللہ والے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیتے. کہا جس نے میری زیارت کی وہ جنتی ہے. تو کہا پھر ابراہیم تم نہیں گئے؟ کہا حضرت دل آپ کو دیا ہے, آپ وہاں بھیجتے. گوشت یا کوئی چیز کھا رہے تھے, ایک دم سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ جملہ سنا اور محبت میں کمال کو سنا, تو وہ منہ کا چبا چبایا لقمہ نکالا اور کہا کہ ابراہیم اس کو فلاں کنویں میں ڈال دو, جو اس کنویں سے پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنائے. ابراہیم لے کر چلے, ذرا اوٹھ میں آڑ میں گئے اور پھر خود ہی کھا گئے. لکھا ہے 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا. سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا نادان کئی ہزاروں کی ولایت اکیلے ہی کھا گیا, جذب نہیں کر پایا چلا گیا. تو محبت میں کمال ہونا چاہیے. ہم حضور سے محبت کریں, محبت میں کمال ہو. کمال محبت یہ ہو کہ حضور ہی سے محبت ہے, ہم حضور ہی کے ہو کر رہیں گے. اب کہا کہ شادی آئے گی ہم حضور کے طریقے کو دیکھیں گے, غمی کا عالم آئے گا ہم حضور کے طریقے کو دیکھیں گے. ہم دیکھنا شروع کریں گے میرے گھر میں شادی ہے, میں آزاد نہیں, کائنات کے امام نے بیٹی فاطمۃ الزہرا کی شادی کی, اور لوگوں ہماری بیٹی, آپ کی بیٹی, کروڑوں انسانوں کی بیٹی فاطمہ
فاطمہ الزہرا کے برابر نہیں ہو سکتی. جنت کی عورتوں کی سردار ہے. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار کی ماں ہے. علی مرتضیٰ کی جو ہے وہ اہلیہ محترمہ ہے اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے. کون سی بیٹی ہے؟ لبتے جگر ہے. اور کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بذات منی، اور لوگوں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. شادی آ جائے گھر، اگر دیوانہ رسول کا ہے، محبت رسول سے، تو پھر وہ حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی کو دیکھے گا. غمی کا موقع آ جائے، موت میت کا موقع آ جائے، دیکھے گا کائنات کے امام کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا ہے اور بڑے ہو کر انتقال ہوا ہے. غمی منائی تو کیسے منائی؟ ایک تو محبت ہے، دوسرا حضور کی عظمت ہو. ایسے ہی کہا کہ حضور پاک علیہ السلام کی عظمت، آپ کی بات کی عظمت، آپ کے کہنے کی عظمت ساری دنیا سے زیادہ حضور کی بات کی عظمت ہو. ہمارے دلوں میں حضور کی عظمت ہو. جب تک اسے مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام جس کی نظروں سے ہے پوشیدہ رسالت کا مقام. اگر حضور کی رسالت کا مقام پوشیدہ ہے تو وہ آدمی موحد بن ہی نہیں سکتا، توحید پرست بن ہی نہیں سکتا. عظمت ہو. کائنات کے امام محمد رسول اللہ تشریف فرماتے جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، اچانک ایک قبانما گھر دیکھا اور بڑا گھر دیکھا. آپ نے ارشاد فرمایا ارے یہ کس کا مکان ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ یہ کس کا مکان ہے؟ آج کل کا پیر ہوتا تو کہ بہت اچھا بنایا ہے، کیوں اپنوں کو بھی کھڑا رکھے گا، یہ تو کہے گا وٹ ٹو بھی یہاں سے. ذرا خوددار بنو نے یار. خیر، تو مکان دیکھا، اچھی عمارت دیکھی، کائنات کے امام نے دیکھا تو ناراض ہوئے. صحابہ کا دور تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس کا ہے؟ کس نے بنایا؟ فرمایا فلان صحابی نے بنایا، فلان کا گھر ہے. آپ نے کچھ کہا نہیں، ذرا ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ آگے تشریف لے گئے. 2-4 روز کے بعد پھر آئے تو دیکھا کہ وہ گر چکا تھا. وہ نہیں تھا آج کل کا مرید ہوتا جی پیر صاحب جی ایسا تھا ویسا تھا. وہاں کوئی چو چرا کی بات نہیں تھی، عظمت رسول اتنی تھی. کہا کہ وہ گھر اور مکان ہم نے دیکھا تھا، کہاں چلا گیا؟ کہا یا رسول اللہ، انہوں نے ان سے کسی نے کہا کہ حضور تھوڑے ناراض ہوئے. کہا کہ آپ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکے اور اسی وقت دھڑام سے اس کو گرا دیا. عظمت مصطفیٰ ہو، محمد الرسول اللہ کی عظمت ہو، آپ سے محبت ہو، آپ کی عظمت ہو، اور ان دونوں کا خلاصہ تیسری چیز آپ کی اطاعت ہے. ہر کام میں آپ کی اطاعت کریں ہم. اور کون سا شعبہ ہے جس شعبے میں ہمیں حضور طریقہ بتا کر نہ گئے ہو؟ ہم ہر حال میں حضور کی اطاعت کریں. ارے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنی دسترخوان پر ہے، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. ہم تو بڑے بڑے لوگوں کے درمیان جاتے نا تو کیا کرتے ہیں؟ جدھر کی ہوا ادھر ہی کو چلتے. جیسی ہوا چلتی ہے ویسے ہم بھی چلتے ہیں. مسجد میں آتے لگتا ہے بہت بڑے اللہ والے تشریف لائے. بازار میں کھڑا ہو لباس سے معلوم ہوتا ہے کون کھڑا ہے پتہ نہیں.
عید کے دن بھی 2 جوڑ کپڑے لاتے، خطبے کی کفنی سینے کی، اور خطبے کے بعد ہم نہیں بولتا، چھوڑ دو۔ تو یہ کیسا یہاں بھی وہاں بھی، آدھا دودھ آدھا دہی، آدھا تیر آدھا بٹیر، یہ سب کیا ہے؟ ایک راستے پر آ جاؤ، ایک ہی راستہ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک رنگ میں رنگ جاؤ، ایک ہی رنگ ہے، اور وہ رنگ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی اطاعت میں دنیا آخرت کی زندگی کی کامیابی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کائنات کے امام نے اللہ کا کلام سنا دیا، رب کریم ساتوں آسمان و زمین کے رب نے اعلان کر دیا، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اپنے بنانے والے سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، وہ رب کہتے میری اتباع کرو، میں جیسا چلتا ہوں چلنا شروع کرو، میں جیسے کھاتا ہوں کھانا شروع کرو، میں نے بیپار بھی کیا ہے، میں نے بہت کچھ کیا ہے، اتباع کرنا ہے، میری اتباع کیجئے۔ ایک بات یاد آ گئی، 3 صحابی تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم حضور کی اتباع کریں گے۔ اب باہر کا حال تو سب کو معلوم تھا، اندر کے حالات کیا ہے، گھر کے حالات، گھر میں کیا کرتے تھے، تحقیق کرنے کے لیے لمبا قصہ ہے، میں مختصر کر کے سناؤں۔ تحقیق کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے پاس پہنچے، بیوی جانتی ہے، ارے بیوی جانتی ہے، سب چپ چاپ بیٹھتے، ایسا بحری کا نام آتا ہے تو سب کے ہوش اڑ جاتے۔ خیر، وہ جانتی ہے، ازواج مطہرات کے پاس گئے، کہا کہ کیا حضور کے اعمال کیا تھے؟ فرمایا دیکھتے نہیں، حضور تو جیسے باہر جیسے خلوت میں ایسے جلوت میں ہوتے تھے۔ 3 دوست تھے، 3 صحابی تھے، ایک نے یہ نیت کی آج سے میں نیت کرتا ہوں اور میں یہ بات طے کرتا ہوں، آج سے میں رات میں سونا بند کر دوں گا، پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ صحابہ کو اس کا فکر تھا، مول صاحب یہ تو بہت متقی لوگوں کا کام ہے، بہت تقوی والوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ 100 کی نوٹ کی 200 کی بنا دو، 200 کے 400 کر لو، ایک دکان کھولو دوسری کا کما لو، یہ ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ متقی کے تقوی اختیار کرنا تو ہمارے بس کا نہیں، تو تمہارے بس کا خالی بنگلے پر بنگلے بنانا ہے؟ ارے بولو نا، دکان پہ دکان بنانا ہے، راستہ کھلا ہے، کوئی بھی تقوی اختیار کر سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا۔ چلنا تو شروع کرے آدمی، لیکن آدمی اسی وقت سے کہتا ہے یار یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، حالانکہ یہ تو بہت آسان ہے اور وہ بہت مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اختیار کر لو، ہم ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے تمہیں وہم و گمان میں نہیں ہوگا، اور تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، صحابہ کو اس کا شوق تھا، انہوں نے نیت کی میں رات بھر نہیں سوؤں گا، اللہ اللہ میں لگا رہوں گا، نمازوں میں لگا رہوں گا۔ دوسرے نے نیت کی، آج سے میں نیت کرتا ہوں کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا،
اس لیے کہ روزہ رکھوں گا تو کھانے پینے میں وقت کم جائے گا اور میں اتنا وقت عبادات میں لگا سکوں گا۔ ارے کھانے پینے میں وقت بہت جاتا ہے۔ اس لیے بعض اللہ والوں کے بارے میں لکھا ہے وہ ستو پاک لیتے تھے۔ کہا کیا بات ہے، آپ روٹی کیوں نہیں بنا لیتے اور کھا لیتے؟ کہا کہ ہم نے روٹی بنانے میں اور اس کو چبانے میں اور چبا کر کھانے میں جب حساب لگایا تو کئی 100 مرتبہ سبحان اللہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا وہ وقت وہاں جاتا ہے، اس لیے ہم نے ستو ہی پھاک کر اپنی زندگی شروع کر دی تاکہ اتنا وقت بچ جائے۔ ہمارے پاس تو وقت بہت ہے، اتنا وقت ہے کہ کسی گٹر کے کنارے چائے کی لاڑی شروع کر دو، وہ آباد ہو جاتی ہے۔ اور بھری مسلمانوں کی بستی میں بہترین مسجد بنا دو، جیسے کوسمبا گولڈن پام سٹی بنا دو، 10 نمازی سے زیادہ آنے کو تیار نہیں۔ کیا بات ہے، ہم سوچے انہوں نے نیت کی میں روزہ رکھوں گا، روزہ دار رہوں گا، روزہ رکھوں گا، کھانے پینے میں وقت کم جائے گا۔ اور جب آدمی بھوکا رہتا ہے، اس لیے جو ہے وہ طریقت کا ایک جو ہے اصول یہ بھی ہے، اس لیے بزرگوں کے پاس رہے، شیخ کے پاس رہے، پیر کے پاس رہے تو پھر وہ تمہیں سکھائے، ہمیں سکھائے کہ کیسے کرنا ہے۔ اصول ہے قلت کلام، بات کم کرے، قلت نیام، سوے کم، بات کم کرے، کہا کہ کھائے کم، یہ اس کے اصول ہے۔ کہا کہ کم کھائے گا تو پھر اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ سستی پیدا نہیں ہوگی بلکہ چستی میں رہے گا۔ کھانا زیادہ کھائے گا تو پھر سست پڑ جائے گا۔ اسی لیے روزہ بھی ہے خیر، تو کہا کہ میں روزہ رکھوں گا اور ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے نیت کی کہ اب سے میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ بہری آوے تو جھنجٹ پیدا ہوئے، بہری آوے تو بچے آوے، اور بچے آوے تو کما کما کے لاؤ اور کھلاؤ، تو بہری بچے کچھ نہیں ہوئے تو اپنے تو آزاد ذرا سے میں چلتا رہے گا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کو اس واقعے کی خبر پہنچ گئی، بتا دیا انہوں نے، یہ مشورہ کیا ہے میں روزانہ رات بھر تہجد پڑھتا رہوں گا۔ ایک نے نیت کی میں دن بھر روزہ رکھوں گا، تیسرے نے نیت کی میں شادی نہیں کروں گا۔ کائنات کے امام تشریف لائے، منبر پر تشریف لائے، سب کو جمع فرما دیا۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا یا ایھا الناس، اور لوگوں میری بات غور سے سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہارے درمیان رہتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں رات میں سو بھی جاتا ہوں، میں رات میں جاگ بھی لیتا ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں اپنا کاروبار بھی کر لیتا ہوں۔ کامل اور مکمل دین ہم کو دیا، اتمام کے ساتھ دین دیا، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اللہ کے کلام کی اس آیت کو سنا دیا کہ جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں ہمیں تشنا رکھا ہو، پیاسا رکھا ہو۔ اس لیے حضور سے محبت کرے، حضور کی عظمت بھی رہے اور حضور کی اطاعت کرے۔
तमाम कामों में हुजूर की इताअत करे, और इसी का नाम तरीक है, और इसी का नाम तसव्वुफ है, और इसी का नाम पीरी मुरीदी है कि हर सुन्नत को हम जिंदा करें। एक एक सुन्नत जो है हमारे अंदर आती चली जाए। हम सब काम करते हैं लेकिन जरा सा हम रह जाते हैं। भाई आदमी की जरूरत है इस्तिंजा खाने में जाना, लेकिन तसव्वुर करे कि मैं इस्तिंजे खाने में जा रहा हूं तो सर ढपा हो, और फिर जो है उल्टे पैर से दाखिल हो, और फिर सीधा पैर जो है वो उस जगह पर रखे जहां जाना है, और बैठना है वहां पहले सीधा पैर रखे, फिर उल्टा पैर रखे, फिर हुजूर के तरीके के मुताबिक बैठे। एक सर जो है, एक हाथ सर पर, एक हाथ जो है वो इस तरह। कितनी सुन्नत पर आदमी अमल कर सकता है? एक अमल हमने किया, लेकिन आप गिने तो सही कितनी सुन्नतें हो गई। अब उठेगा निकलेगा, हमको सब तरीके बताए हैं, निकलेगा तो अब कहा कि सीधा पैर निकाले, और फिर कहे गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व कहा कि आदमी यूं कहता है अजी हम दुआ भूल जाते हैं, एक जबान में वो यूं कहता है, और दिल की बात ये है, ये जो कह रहा है मैं दुआ भूल जाता हूं, समझो कि इनको वुकूफ क़ल्बी नहीं, याद ही नहीं रहता। यानी कि हुजूर की मोहब्बत दिल में इतनी नहीं है कि हुजूर का तरीका यहां याद आ जाए। बाजार में चले, आदमी सोचे बाजार में मेरे नबी जाते थे तो फरमाया बाजार में चले तो चौथा कलमा पढ़ना शुरू कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु। हालांकि बदतरीन जगह है, लेकिन आदमी गया अपनी जरूरत से इस कलमे का विर्द शुरू कर दे, सुन्नतों को याद करे, वुकूफ क़ल्बी हासिल करे। इसके लिए दिल को जिंदा करना, और दिल को जिंदा करने के लिए दो चीजों से दिल जिंदा होता है। एक तो कसरत जिक्र हो, अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र किया जाए, और दूसरा किसी शेख कामिल की सोहबत में रहा जाए। जब तक किसी शेख कामिल की सोहबत नहीं मिलती, कहा कि जब तक जो है वो आदमी कितने ही जो है वो कोयले जमा करे, लेकिन जब तक उसको चिंगारी नहीं दी जाती, और जब तक उसको जो है वो एक जला हुआ कोयला उसके पास रखकर हवा नहीं दी जा सकती, कहा उस वक्त तक वो जलते नहीं। बिल्कुल ठीक इसी तरह कहा कि जैसे वो कोयला जल जाता है, कहा कि शेख के साथ रहे, शेख की सोहबत में रहे तो आदमी देखते देखते, और कहा कि उनके दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत की और मारिफत की तड़प लगी है उसका अक्स दिलों पर पड़ता है। ये अलग बात है कि हमारे दिल इतने मैले कुचेले हो गए कि हमारे दिलों पर अल्लाह वालों का अक्स नहीं पड़ता। वरना आप दिल से और दिल को साफ करके, और लोगों की जो है वो बातों से और लोगों की ग़िब सब चीज से साफ करके, साफ बर्तन दिल का लेकर आप किसी अल्लाह वाले के पास जाकर बैठो तो सही, उसका असर जरूर होगा। आप महसूस करेंगे कि पता नहीं क्या नजर डाली, और जो है वो मुझे कहां से कहां और मेरे क्या हालात कर दिए। आदमी जो है इसको महसूस करता है, लेकिन इसके लिए दिल आदमी का मुज़क्का लेकर जाए और दिल को खाली करके जाए। हम तो दिल भरा हुआ लेकर जाते हैं। भाई खाली बर्तन में पानी भी डाला जाता है, दूध भी डाला जाता है, लेकिन अगर बर्तन किसी गोबर से या किसी गंदी चीज से भरा हो उसमें कोई चीज डाली नहीं जाती। तो एक तो है सोहबत शेख, और दूसरा कसरत जिक्र मा हुस्न खुल्क, और अच्छे अखलाक के साथ दुनिया के तमाम इंसानों के साथ अच्छे अखलाक के साथ हम रहे, और कसरत जिक्र अल्लाह को बार बार याद करें। इसके लिए मजलिस भी है कि महीने में एक मर्तबा बैठकर 6 तस्बीहात का विर्द होता है। ये आदत डालने के लिए है, हम इस आदत को रोजाना करें। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे पास कितना वक्त है?
दोस्त को मिलने का 20 मिनट नहीं 2 घंटे का वक्त है। चाय की लाड़ी पर खड़े रहने का 1-1 घंटे का वक्त है। हम 10 रुपए की चाय में उस लाड़ी पर 1 घंटा खड़े रहकर आते हैं। देखो, मैं अगर गलत कहूं तो आप मुझे कहें, इसलिए कि हम करना नहीं चाहते। हमारे पास कितना वक्त है? नहीं वक्त तो बस इसके लिए नहीं है कि 24 घंटे में से हम 24 मिनट के लिए अल्लाह को अपना वक्त देने को तैयार हैं। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ 24 मिनट दे दो। 15-17 मिनट में आप ये तस्बीहात अल्लाह को याद करने एक ध्यान के साथ कर सकते हैं, और दूसरे 10 मिनट बचे वो अल्लाह के सामने रो। हालात तो देखो, रोने की बहुत जरूरत है। हम किसी चीज पर बोलना नहीं चाहते, हम बोलते नहीं और हम बोले भी नहीं, और कहा कि अपने मोबाइल पर हम लोगों को करना क्या है वो हम करते नहीं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम यहाँ रहकर, हम जहां कहीं हैं वहां रहकर हम अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह को मनाए और अल्लाह को कहे, ऐ अल्लाह, हम में वो ताकत नहीं कि हम वहां पहुंच जाए, लेकिन हम में ये ताकत जरूर है। हम तेरे सामने पेशानी रगड़ कर कहते हैं वो हमारे भाई है। कायनात के इमाम ने फरमाया है, मुसलमान किसी जगह हो, मुसलमान मुसलमान का भाई है। और किसी मुसलमान को कहा कि तकलीफ पहुंचे, मुसलमान ऐसा है मुसलमान के साथ जैसे उज़्व वाहिद और एक जिस्म के मानिंद है, कजसदिन वाहिदिन, एक जिस्म है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ होती है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। ऐ अल्लाह, हम उस तकलीफ को महसूस करते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आप उनकी जो है मदद फरमाइए, आप नुसरत फरमाइए, और अल्लाह से मांगकर हम अपने हुकूक को अदा करें। हालात अल्लाह ताला के हाथ में है। हम किसी से घबराते नहीं, डरते तो किसी से नहीं और किसी ताकत से डरते नहीं। हम गोलियों के दहाने पर और तोप के दहाने पर खड़े हो, उस वक्त भी हम यही कहते हैं, मेरा रब काफी और वाफी है, मेरा रब सब कुछ करने पर कादिर है, और मेरा रब करीम इतना इतना ताकतवर है कि बड़ी बड़ी ताकतों को उसने मिनटों के अंदर और सेकंडों के अंदर पछाड़ा है। ये सारी ताकतें एक जगह जमा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक ये एक लंगड़े मच्छर के पर की हैसियत नहीं रखती। इसलिए हम घबराते और डरते तो किसी से नहीं, किसी से नहीं, एक रब करीम से डरते हैं। और अल्लाह के हुक्म के टूट जाने पर हम इतना डरते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि अभी जमीन हमें निकल जाए। इसके अलावा हम किसी से नहीं डरते, लेकिन इस वक्त जरूरत है हम अल्लाह से मांगे। इसलिए 24 मिनट, आधा घंटा हम अल्लाह के लिए दे, जिसमें अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह को याद करे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, मांगे। हम इतना तो कर ही सकते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।